معجم کبیر میں ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے بے شک ساتویں آسمان پر لکھا ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہے. سبحان اللہ. اللہ کے بھی اور اللہ کے رسول کے بھی حضرت امیر حمزہ شیر ہے. وہی شیر ہے خدا کے اور شیر مصطفیٰ کے ہے محب حبیب داور میرے آقا امیر حمزہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھے. ایک روایت میں ہے فرمایا رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے اور جبکہ حضرت امیر حمزہ جنت میں تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. سبحان اللہ. جنت میں اب ٹیک لگا کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں 15 شوال المکرم جو کل ہوگی کل مغرب کے بعد انشاءاللہ 15 تاریخ ہوگی سینہ 3 ہجری کو حق و باطل کا عظیم معرکہ ہوا جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے. عظیم معرکہ تھا یہ غزوہ احد. غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے. آپ بہت بہادری سے لڑے آخر شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہوئے. وقت شہادت آپ کی عمر مبارک 57 سال تھی. سرداری تمہیں حاصل ہے سارے شہیدوں کی یوں حق کی حفاظت میں کی جان فدا حمزہ احسان نہ بھولے گا میدان احد تیرا ہے اس کی شب جام اب تیری ضیا حمزہ. روایت ہے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا یا حمزہ اے حمزہ یا اما رسول اللہ اے رسول اللہ کے چچا جان وہ اسد اللہ وہ اسد رسولی اے اللہ و رسول کے شیر یا حمزہ یا فاعل الخیرات اے حمزہ اے بھلائی میں آگے بڑھنے والے اور یا حمزہ یا کاشف الکربات اے حمزہ اے رنج و غم دور کرنے والے اور فرمایا اے حمزہ اے رسول اللہ سے دشمنوں کو دور بھگانے والے. یہ آپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی. سب سے پہلے آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی. پھر ایک شہید کو لایا جاتا حضرت امیر حمزہ کے قریب رکھ کر اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی. بعض روایت میں ہے 10 شہیدوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان 10 میں ہر بار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک رہے. یعنی کہ آپ کی پہلے پڑھا دی گئی نماز جنازہ لیکن جب 10 کو لایا جاتا ہر ان 10 میں ایک حضرت امیر حمزہ بھی ہوتے. یعنی کہ ہر بار آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قبر شریف میں اتارا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا فرشتے حضرت حمزہ کو غسل دے رہے ہیں. آپ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مدینہ منورہ میں جبل احد کے قریب ہے. جب بھی مدینہ جائے اللہ بار بار نصیب کرے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیں. آپ کے مزار مبارک پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مرادیں بھی سنی جاتی ہیں. الحمدللہ عاشقان رسول آپ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے خوب دعائیں کرتے اور من کی مرادیں بھی پاتے. آپ کی مزار ایسی مزار اللہ پاک نے ایسا
حاضری دے, آپ کے وسیلے سے دعا مانگے, اللہ پاک کے کرم سے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں مانگی جانے والی دعائیں یہ قبول ہوتی ہیں. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اولاد نرینہ کا طلبگار ہے, بیٹا چاہتا ہے کہ اس کے گھر بیٹے کی ولادت ہو, تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضر ہو جائے اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگے اور نیت کر لے کہ اگر میرے گھر میں بیٹا ہوا تو میں آپ کی محبت میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا, انشاءاللہ اس کے گھر بیٹا ہوگا. یہ آپ کے دربار کی برکتیں ہیں, یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ کرے اس در پر حاضر ہونا بھی نصیب ہو جائے اور یہ بھی نصیب ہو جائے کہ وہاں جا کر دعائیں مانگے ہم اور آپ کی برکتیں لٹیں. علامہ سمہودی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی بابرکت مٹی کھا کے شفا ہے. ہم سنتے ہیں نا کھا کے شفا, مٹی کے خاک میں, مدینے کی مٹی میں تو یوں ہی شفا ہے نا, وہاں کی گرد و غبار میں بھی شفا رکھی گئی ہے. تو آپ کے مزار مبارک کی بابرکت مٹی اسے کھا کے شفا کہتے ہیں. قدیم زمانے سے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کے مزار مبارک کی مٹی اٹھا کر لے جاتے اور اسے بطور دوا استعمال کرتے تھے. مٹی لے جاتے اور بطور دوا اسے استعمال کرتے, پانی میں گھول کر پی لیتے, یوں ہی اسے چاٹ لیا کرتے تھے, تو اس کی برکت سے لوگوں کو شفا مل جایا کرتی تھی. الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری صاحب کا یہ معمول ہے کہ آپ جب بھی جاتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک پر, تو آپ اس کی خاک, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب جو خاک ہے اس کی سلائی اپنے آنکھوں میں پھیر دیا کرتے ہیں. ہم سرمے کی سلائی ہوتی ہے نا, سرمے میں ڈال کر آنکھوں میں پھیرتے ہیں, تو میرے پیر صاحب کا یہ انداز ہے کہ آپ اس خاک کی سلائی اس میں رکھتے اور اپنے آنکھوں میں لگا دیتے. سبحان اللہ, کہ اس خاک میں بھی شفا ہے. اللہ کرے امیر اہل سنت کے یہ انداز پر ہمیں بھی عمل کرنے کا موقع نصیب ہو جائے. کاش کے بار بار حاضری مدینہ نصیب ہو, بار بار سید الشہداء کی بارگاہ میں ہماری حاضریاں ہوتے رہے. شیخ سعید بن قطب رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر کثرت سے حاضری دیا کرتے تھے. عموماً مدینہ منورہ کے رہنے والے عاشقان رسول 12 رجب کو حضرت امیر حمزہ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے تھے, مگر حضرت سعید بن قطب رحمت اللہ تعالیٰ نے کچھ دن پہلے ہی حاضر ہو جاتے اور 12 رجب تک وہی ٹھہرے رہتے. شیخ محمد بن عبد اللطیف مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, ایک روز میں بھی شیخ سعید کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو گیا. رات ہوئی تو سب لوگ سو گئے, میں ان کی حفاظت کے لیے جاگتا رہا. رات کو میں نے وہاں ایک گھوڑے سوار دیکھا جو مزار مبارک کے قریب چکر لگا رہا تھا. میں نے اس گھوڑ سوار سے پوچھا, تم کون ہو؟ فرمایا, میرا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے, میں تم لوگوں کی حفاظت کر رہا ہوں. سبحان اللہ, یعنی کہ آپ کے مزار کے پاس آپ حفاظت کے لیے آپ جلوہ فرما بھی ہوتے ہیں. اتنا فرما کر حضرت امیر حمزہ نظروں سے غائب ہو گئے. سبحان اللہ. یہ عاشقان رسول حدیث پاک میں ہے, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے آپ کے 2 پیارے اور اعلیٰ اوصاف کا ذکر کیا. فرمایا, اے بہت سنا رحمی کرنے والے. اب اوصاف بیان کر رہے کون؟ حضرت امیر حمزہ کے اوصاف کون بیان کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اوصاف بیان فرما رہے. کیا فرما رہے؟ اے بہت سنا رحمی کرنے والے, اچھا سلوک کرنے والے, اور دوسرا بہت نیکیاں کرنے والے. یہ 2 اوصاف آپ کے تھے. یہ وصف خوبی یہ حضرت امیر حمزہ میں تھی کہ آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے اور بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے. کتنے پیارے 2 اوصاف ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے, ہمیں بھی یہ دونوں وصف اپنا لینا چاہیے. پیارے اسلامی بھائیوں, صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیک
ये जो दो वस्फ, जो औसाफ हमने हजरत अमीर हमजा के सुने ना, अब इसके फजाइल भी सुनते हैं कि आप में वस्फ तो था, लेकिन ये वस्फ था तो इस वस्फ के फजाइल क्या है? अगर हम भी ये वस्फ अपना ले, अपने अंदर इन औसाफ को हम आने दे, अपने अंदर ये वस्फ पैदा करे, तो इसकी क्या क्या बरकतें हमें देखने को मिलेंगी। इंशाअल्लाह ये हम सुनने की सादत हासिल करेंगे। सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करना लाजिम और जरूरी है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, वत्तकुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम, तर्जुमा कंजुल इरफान, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्तों को तोड़ने से बचो, रिश्तों को तोड़ने से बचो। तफसीर मजहरी में यानी तुम कतई रहमी यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने से बचो। पता चला रिश्तेदारी के मामले में हमेशा इस बात का खौफ दिल में रखना चाहिए कि कहीं किसी रिश्तेदार को मुझसे तकलीफ ना पहुंच जाए, कहीं कोई ऐसा काम ना कर बैठूं जो रिश्ते टूटने का सबब बन रहा हो। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे रिश्तेदारियां खत्म होने वाले चीजें हो। जैसे अफसोस, जैसे खौफे खुदा खत्म होता जा रहा है, यूं ही रिश्तों की मोहब्बत और फिक्र भी दम तोड़ती जा रही है। हमें तरकीब तो ये है कि रिश्ते टूटने से खौफ ज़दा रहे, डरे कि कहीं रिश्ते तोड़ने के गुनाह में ना पड़ जाओ। मगर हालत ऐसी है कि लोग रिश्ते तोड़ने में तरीके तलाश करते हैं। जी हाँ, शादी वगैरह का मौका हो, रिश्तेदारों में गमी खुशी का मौका, लोग बहाने ढूंढते, तलाश किया जाता है कि किस बात को बुनियाद बनाकर मैं झगड़ा डालूं, कुछ ऐसे हो कि मैं रूठूं और सब मुझे मनाने आए। ऐसे खानदानों में हुआ करता है, ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, तर्जुमा कंजुल इरफान, और जिसे जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है उसे काटते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनके लिए लानत ही है और उनके लिए बुरा घर है। अब बुरा घर ये क्या है? यानी कि ऐसों पर लानत है जो रिश्तेदारियां काटते हैं, जो रिश्तेदारियां काटते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह पाक की लानत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ऐसा अमल है जो हर घर में पाया जाता है। इसे अमल क्या कहे, ऐसा अंदाज है हमारा कि हर एक के घर में ये चीज पाई जाती है। इंतजामिया अपना काम करेंगे, हम बयान सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये ऐसा है कि हर एक के घर में ये पाया जाता है। अक्सर उमूमन जब शादी का मौका हो तो बसा औकात बहाने तलाश करते कि कुछ तो ऐसे पॉइंट मिले जिससे मैं झगड़ा करूं। अब वो पॉइंट क्या? मेरा नाम डाला, ठीक है भाई, नाम डाला, ठीक, मैं तो हाजी हूं, हाजी क्यों नहीं लिखा? मेरा नाम पूरा लिखता, हाजी अब्दुल गफ्फार, खाली अब्दुल गफ्फार लिख दिया। क्या इसको पता नहीं मैंने हज किया? ये अच्छा, फिर नाम तो डाला जनाब, नाम इतने आखिर में क्यों डाला? पहले क्यों नहीं डाला? मैं तो इसका रिश्तेदार हूं ना करीबी, इसने मेरा नाम आखिर में क्यों डाला? ये तो पहले डालना चाहिए था। ये हो गई ठंडे लड़ाई। अब शैतान ने खेल लिया अपना खेल। सिर्फ क्या वजह? मेरा नाम के आगे हाजी नहीं, मेरा नाम इतना लेट, इतना दूर क्यों लिखा गया? आप सोचे ये बेवकूफी है या समझदारी है? उसके बाद क्या देखते पता है? ये भी देखते दावत देने कब आता है। सबसे आखिर में आता है, सबसे पहले आता है? अच्छा, कुछ ताकीर हो जाए दावत देने में, सब जगह दिए बाद कोई मिला, मेरी अहमियत नहीं है, मेरा कोई स्टेटस नहीं है, मेरा कोई मनसब नहीं है। इस तरह की बातें ये शैतान दिमाग में डालता है और इस तरह लोग रिश्तेदारियां खत्म करते चले जाते हैं। इतनी छोटी छोटी बात, ऐसी बातें जिससे आज खानदान के खानदान अपने आपस में रिश्तेदारियां तोड़े बैठे। मैं कल एक शादी में इनवाइटेड था, वहां मैंने देखा सगा भाई उस शादी में नहीं था। सगा भाई झगड़े में, लड़ाई हुई है, कोई भी सामने से झुकने तैयार नहीं है, कोई रिश्ते में सुलह करने तैयार नहीं है।
ہونا تو یوں چاہیے کہ رشتہ داری ہم جوڑے رکھے، رشتہ داروں کو جوڑنے کا کام کیا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران فرمایا ہر رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ کیا فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ رشتہ داری جو کاٹتا ہے ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے یہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ یعنی ابو ہریرہ کے اعلان کی کیا حکمت ہے؟ نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ جس قوم میں رشتہ داری کاٹنے والا ہو اس قوم پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ آج آپ غور کریں، میں غور کروں، پریشانیاں نہیں ہیں ہمارے پاس؟ ہاں، کیسی مصیبتیں ہمیں گھیر کر رکھی ہے، کیسی پریشانیوں نے ہمارے اوپر گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ ہم اس پر غور کریں کہ اس کی وجہ رشتہ داری کاٹنا تو نہیں ہے، کہیں اپنے آپ سے رشتہ داروں کے ساتھ میں نے رشتہ داری تو نہیں کاٹی۔ بسا اوقات کئی ایک ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ پاک نے اگر نوازا ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار ہے جو غریب ہے، صرف اپنے پیسے کے دم پر کہ میرا اسٹیٹس I am something، میں کچھ ہوں، اگر یہ میرے گھر پر آئیں گے، یہ غریب میرے گھر پر آئیں گے تو میرے سوسائٹی میں لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ ارے یار یہ فلاں اتنا پیسے والا، اس کا رشتہ دار اتنا غریب، اس طرح کا اس کا رہنے سہنے کا انداز ہے۔ اس بنا پر بھی لوگ رشتہ داریاں کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ سگے رشتے ختم ہو رہے، سگے رشتے جن سے خون کا تعلق ہے وہ رشتے ختم کر رہے بعض اوقات اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر۔ اللہ غور فرمائے، صحابی رسول ہے، لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہے اور بیان کر رہے ہیں رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں۔ ایسی محفلوں پر رحمتیں نہیں اتریں گی تو پھر کہاں اتریں گی؟ مگر حضرت ابو ہریرہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محفل میں کوئی قطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اور ہم اس کے سبب سے رحمت سے محروم ہو جائیں۔ یہ قطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والے کی نحوست، یہاں سے غور فرما لیجئے کہ جس گھر میں قطع رحم ہو، جس گلی جس محلے میں رہتا ہو، اس گھر اس گلی اور محلے پر رحمت کیسے اترے گی؟ اور جو خود قطع رحم ہو اس کے دل میں رحمت بھرا کلام قرآن کریم کیسے سما سکے گا؟ اس کے دل میں ہی یعنی کہ قطع رحم ہو، اس کے دل میں یہ ہو کہ میں سب سے رشتہ داریاں ختم کرتا رہوں، ایسا بیہیو کروں جس سے سارے لوگ مجھ سے دور ہو جائے، میری رشتہ داریاں ختم ہو جائے۔ اللہ کا کلام، یہ پاکیزہ کلام جو سینے مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے وہ سینے پر کیسا اثر کرے گا؟ حدیث پاک میں ہے ہر جمعہ کی رات کو بندوں کے اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، مگر اللہ پاک قطع رحمی کرنے والے کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ جو قطع رحم ہوتا ہے اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جب مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ کو دامن میں پناہ لی۔ اللہ پاک نے اسے فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں بھی اسے جوڑوں اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑ دوں؟ تو رحم نے عرض کیا ہاں میرے رب۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے میں رحمان ہوں اور مدعا رحم میں نے اپنے نام سے نکالا ہے،
जिस ने इसे मिलाया मैं उसे मिलाऊंगा और जिसने इसे तोड़ा मैं उसे तोड़ूंगा। अल्लाह पाक का एक सिफती नाम रहमान भी है। ये रहम से बना हुआ है, रहमान से रहम बना हुआ है। तो ये रहम जो करता है उस पर रहम किया जाएगा और जो नहीं करता उस पर नहीं किया जाएगा। एक बंदे ने अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत के करीब और दोज़ख से दूर कर दे। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक की इबादत कर, जिस चीज को उसका शरीक ना बना, नमाज पढ़, ज़कात अदा कर और सिले रहमी किया कर, अच्छा सलूक किया कर। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अपनी रोजी में कुशादगी यानी कि बरकत चाहता है, रोजी में बरकत कुशादगी चाहता है और उम्र की दराजी चाहता है कि उसकी उम्र बढ़े, तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करता रहे, रिश्तेदारी काटने से अपने आप को बचाए, तो इंशाअल्लाह उस पर रहम किया जाएगा, उसे जन्नत में जगह दी जाएंगी। अल्लाह पाक हमें इन अमल, इन सारी ये जो सिफात हमने सुनी, ये वस्फ हमने सुना, अल्लाह पाक हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सुन्नत और आदाब बयान करने की सादत हासिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो फरामीन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 रकअत मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक की 70 रकअतों से अफजल है। दूसरा, मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि इसमें मुंह की सफाई और अल्लाह पाक की रिजा का सबब है। ये आशिकाने रसूल हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात कई बार मिसवाक करते थे, हर बार सोते वक्त भी और बेदार होते वक्त भी। बगैर अच्छी नियत के मिसवाक करने से तिब्बी फवाइद तो हासिल होंगे मगर सवाब नहीं मिलेगा। अगर मिसवाक करने में अच्छी नियत ना हो तो इसके जो तिब्बी फिजिकल बेनिफिट्स है ये तो मिल जाएंगे लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। मसलन वुजू के लिए मिसवाक करना हो तो यूं 3 नियतें कर लीजिए, रिजा इलाही के लिए कर रहा हूं, सुन्नत की अदायगी के लिए और जिक्र और दुरूद के लिए मुंह को पाकीज़ा करने की गरज से मिसवाक करूंगा। मशाइख किराम फरमाते हैं, जो शख्स मिसवाक का आदी हो मरते वक्त उसे कलमा पढ़ना नसीब होगा। तो मिसवाक को अपना मामूल बना ले कि इंशाअल्लाह मिसवाक की कसरत से इस्तेमाल किया करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में पढ़े जाने वाले दुरूद पाक और दुआ पढ़ते हैं। शबे जुमा का दुरूद